نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا 17واں درس ہے۔ کچھ ساتھیوں نے درخواست کی ہے کہ تقوی کی ذرا تفصیل مزید ہو جائے کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے جس میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، بہت دفعہ ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر آپ نے وہاں کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دامن سمیٹ لیا اور پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم کے کپڑوں میں نہ الجھنے پائیں، اور میں سلامتی سے ایسے راستے سے نکل گیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے کفر، شرک، گمراہی، بدعت اور دیگر خرابیوں سے انسان بچ کر نکل جائے۔ جو شخص ان چیزوں سے دامن بچا کر نکل گیا وہی متقی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری سے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے تقوی کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جس شخص کا اعتقاد اور عمل یہ ہو وہ متقی ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یعنی تم اپنے نفس کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھو، تم یہی سمجھو کہ میں ہی کمزور ہوں اور میرا ہی قصور ہے۔ جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو متقی بن جاؤ گے۔ تفسیر مظہری۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے اس پر خدا کی معرفت حرام ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی برتر نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انگریز کافر کسی وقت ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے اور تمہارا نفس موٹا ہوتے ہوتے شیطان ہی نہ بن جائے۔ لہذا جب تک اپنے آپ کو اس سے حقیر نہ سمجھو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر یہ حاصل نہ ہوئی تو متقی کیسے بن سکتے ہو؟ تفسیر عزیزی میں ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان شرک کی تمام اقسام سے پاک ہو،
اگر ایسا ہوگا تو عذاب سے خلاصی پائے گا ورنہ نہیں۔ تقوی کا دوسرا درجہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے، یعنی بار بار نہ کرے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان شکوک و شبہات والی باتوں سے بچتا رہے۔ جو شخص تقوی کے ان تین درجات پر پورا اترے گا وہی کامل درجے کا متقی ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر عزیزی میں حدیث شریف نقل کی ہے کہ فرمایا گیا کہ حسرت کے دن یعنی قیامت کے روز آواز آئے گی کہ متقی لوگ کہاں ہیں؟ متقی لوگ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں چلے جائیں گے۔ وہ تجلی ان پر ہر وقت سایہ فگن ہوگی اور کسی وقت ان سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کسی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ حضرت متقی کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انواع شرک سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے رہے۔ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر انہیں مصیبت آئے تو صبر کریں اور خدا کے فیصلے پر راضی ہوں، اگر راحت آئے تو خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں، قرآن پاک کے احکام کے سامنے ہمیشہ فرما بردار رہیں۔ یہی لوگ متقی لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول ہے تفسیر عزیزی میں کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ انسان متقی کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ متقی وہ شخص ہو سکتا ہے جو اولاً اپنے دلی جذبات کے ساتھ اللہ تعالی سے محبت کرنے والا ہو، دوسرا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، اور تیسرا یہ کہ اپنے ابناء جنس یعنی انسانی پر اسی طرح رحم کرنے والا ہو جس طرح اپنے آپ پر رحم کرتا ہے۔ گویا جس طرح خود اپنے آپ کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہی جذبہ دوسروں کے لیے بھی موجود ہو۔ جس شخص میں یہ تین علامتیں پائی جائیں گی وہ متقی بن جائے گا۔ محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے جہاں جائیں آپ ہی کا چرچا ہوتا ہے، لوگ آپ کے اس قدر مداح ہیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو رات کے وقت سوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی آپ کو ساری رات عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا چپ رہو، یہ بات تقوی پر مبنی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کر دے اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرح حکومت کے معتوب رہے، حتیٰ کہ منصور نے آپ کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا اور حکم جاری کیا منصور نے کہ سفیان جہاں ملے اسے سولی پر لٹکا دو۔ وجہ یہ تھی کہ آپ حکومت کے غلط احکام پر تنقید کرتے تھے، انہیں ظلم سے منع کرتے تھے۔ ایک موقع پر ساتھیوں نے عرض کیا حضرت منصور آ رہا ہے، آپ کو گرفتار کر لے گا اور آپ کے لیے سزائے موت کا حکم پہلے ہی سے جاری کر چکا ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور منصور مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا۔ تو آپ حرم پہنچے، آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی، اے پروردگار اگر منصور مکے میں آ جائے تو میں کعبہ سے بری ہو جاؤں گا۔ آپ نے ایسی سخت دعا کی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ منصور مکے تک نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ آپ کو بادشاہ نے بڑا لالچ دیا، 50,000 روپے بطور عطیہ بھیجے، مگر آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کہتے تھے یہ رقم ان کو دو جن کا حق چھین رکھا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کے تقوی کی بات تھی، وہ لوگ متقی تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ بھی پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ تو متقین کی صفات، 3 صفات پر کل بات ہوئی تھی کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، دینی مدارس کا قیام مدارس کو قائم کرتے ہیں۔ اس طرح کسی نالے پر پل تعمیر کرنا، پانی کے لیے کنواں یا نل لگوانا، مسافر خانہ تعمیر کرانا، حج اور عمرہ خود کرنا یا کسی دوسرے کو کرانا، یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر متقی لوگ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ تو یہاں پر بما انزل الیک فرمایا جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ تو آپ کی طرف کیا اتارا گیا؟ وہ وحی ہے، اور وحی دو قسم کی ہے۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو نبی ہوتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، پروردگار عالم کے حکم سے ہی بولا کرتے ہیں۔ تو اب وحی کی دو قسمیں ہوئی، ایک جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اب جو حدیث ہے وہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو اب ایمان والے اہل ایمان وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی وہ تلاوت کی جانے والی وحی یعنی قرآن کریم ہو اس پر بھی ایمان ہے، اور جو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی کہ قرآن حدیث شریف، تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے حکم سے ہی فرمایا، لہذا وہ بھی سچ ہے اور برحق ہے۔ نہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، نہ حدیث کے کسی حکم کا انکار کرتے ہیں، دونوں پر ایمان۔ اور وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ تو آپ سے پہلے کیا اتارا گیا؟ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، اس طرح دوسرے صحیفے نازل ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کل اللہ رب العزت نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، جن میں سے 4 مشہور ہیں، 100 کے قریب صحیفے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور 4 معتبر کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ تو وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، عمل صرف قرآن حکیم پر ہوگا، لیکن جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر ایمان ہوتا ہے ان کا۔ اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی شریعت نے آنا ہوتا، کسی کتاب نے نازل ہونا ہوتا یا وحی نے اترنا ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا، لیکن نہیں کیا۔ بتا دیا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان، جو پہلے اتارا گیا اللہ کی طرف سے ان پر ایمان، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس پر ایمان۔ اور آپ کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی کتاب آئے گی، کوئی نبی آئے گا، کوئی رسول آئے گا، کوئی وحی نازل ہوگی، تو نہیں، بلکہ فوراً فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آپ کے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد قیامت ہے، کتاب کوئی نہیں، آپ کے بعد قیامت ہے، شریعت نئی کوئی نہیں آئے گی۔ تو اہل ایمان کی ایک صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن، اس پر بھی ان کا ایمان ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، وہ جزا کا دن ہوگا، وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اور وہاں پر ہی ہمارے زندگی کے گزرے ہوئے ایام کا، اعمال کا وہاں پر حساب و کتاب لیا جائے گا، کوئی جزا
جزا کی حقدار بنے گی اور کوئی سزا کے، اللہ رب العزت ہمیں انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یعنی مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان متقی بندوں میں شامل فرمائے، ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے، دنیا کی شرمندگی سے بھی بچائے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔